کچھ دن کے بعد پڑوس میں اسے ایک لڑکا مل گیا جو اس کی مدد کر دیا کرتا تھا اور گلاب خان اسے 10-20 روپے دے دیتا تھا، لیکن وہ لڑکا من موجی قسم کا تھا۔ دل چاہا تو آ گیا ورنہ نہیں۔ لیکن شہباز خان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اکثر گلاب خان سوچتا تھا کہ اس کا دادا بھی اسی قبرستان کا گورکن تھا، باپ نے بھی ساری زندگی یہی قبریں بنائیں اور اب وہ بھی یہی کچھ کر رہا تھا۔ لیکن اب ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں۔ بیٹا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، جوان ہوگا اور اس قبرستان کا شہنشاہ کہلائے گا۔ لیکن اس کے شہر جانے کے بعد گلاب خان کافی مرجھا گیا تھا۔ دل کا ایک گوشہ ویران سا ہو گیا تھا اور بہت سی سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ پتہ نہیں بیگم صاحبہ کی بات مان کر اس نے اچھا کیا تھا یا برا۔ اس کے بعد ان قبروں کا رکھوالا کون ہوگا؟ کون؟ کبھی کبھی رات کی تاریکیوں میں دل گھبراتا تو وہ باہر آ کر بیٹھ جاتا اور پھر یہ تمام احساسات اس کا پیچھا کرنے لگتے تھے۔ آج بھی ایسی ہی رات تھی۔ بارش اور کالے آسمان پر چمکتی بجلی اسے بہت پسند تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیٹے کی یاد بھی دل کے کسی گوشے میں دکھن بن جاتی تھی۔ اس وقت بھی شہباز اسے بہت یاد آ رہا تھا۔ اس یاد میں محبت بھی تھی، غصہ بھی تھا اور جلاہٹ بھی تھی۔ سردی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، لیکن بارش بوندا باندی کی حد تک ہی محدود تھی۔ ایسی صورت میں اگر شہباز ساتھ ہوتا تو کم از کم قبرستان کے احاطے کی دوسری سمت کا گیٹ ہی بند کر دیتا۔ اب اس سردی میں اسے اٹھ کر وہاں تک جانا پڑے گا۔ بجلی چمک رہی ہے، کسی سے کہنے کی بات بھی نہیں ہے کہ اس بجلی سے اسے بہت ڈر لگتا ہے۔ گلاب خان نے بیڑی کا آخری کش لیا اور پھر اسے ایک طرف اچھال دیا۔ ننھی سی چنگاڑی لکیر بناتی ہوئی دور تک چلی گئی تھی۔ پھر پانی کی ایک بوند نے اسے تاکا اور اس کے سرے کو چھو لیا۔ چنگاری بجھ گئی۔ گلاب خان اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے حلق سے ایک ہلکی سی کراہ نکل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بڑبڑا اٹھا، دھت تیرے کی، انسان ساری زندگی اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے اپنے گھر کا، لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے بادشاہت وہی اولاد چھین لیتی ہے۔ پھر اس کی صورت دیکھنی پڑتی ہے کہ شہزادے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شہباز ڈاکٹر بن رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو انگریزی آتی بھی نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ ہی بتا رہی تھیں کہ دونوں بچوں کو انہوں نے کسی ہسپتال میں پریکٹس کے لیے رکھوا دیا ہے۔ کیا نام بتا رہی تھیں وہ؟ ہاؤس جاب؟ ہاں، ہاؤس جاب۔ بجلی کی چمک اور مدھم بوندا باندی میں اسے پچھلی طرف کے گیٹ کو بند کرنا تھا۔ اپنے ذہن کو بٹانے کے لیے وہ ہاؤس جاب کی گردان کرتا ہوا آگے بڑھا اور قبروں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ ان میں سے بہت سی قبریں اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھیں، باقی جو پرانی قبریں تھیں ان کی دیکھ بھال بھی کرتا رہتا تھا، بالکل اس طرح جیسے مرنے والوں کا قرض ادا کر رہا ہو۔ جینے والے تو کسی نہ کسی طرح اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، کبھی پیسے خرچ کر کے، کبھی سختی کر کے، کبھی برا بھلا کہہ کر، لیکن وہ جو بے بسی کی نیند سو رہے ہوتے ہیں ان کا خیال تو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ گلاب خان نے اپنے ذہن میں تصور کی ایک دنیا آباد کر لی تھی۔ ان قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں کے چہرے تراش لیے تھے، حالانکہ ان چہروں کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان سے اکثر باتیں کرتا رہتا تھا، بالکل ڈر نہیں لگتا تھا اسے ان سے۔ بھلا ان سے کیا خوف کھاتا، یہ تو اپنے دن رات کے ساتھی ہیں، بچپن سے لے کر اب تک ان کا ساتھ رہا ہے۔ لوگ ڈرتے ہوں تو ڈرتے ہوں، بھلا میرے دل میں ان کے لیے کیا ڈر ہوگا؟ ہاں، بادل کی گرج اور بجلی کی چمک الگ چیز ہے۔ ان سوچوں نے اس کے دل سے تھوڑی دیر کے لیے گرج چمک کا خوف نکال دیا تھا۔ وہ گیٹ تک پہنچ گیا۔ گیٹ کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا، شاید ہوا سے کھل گیا تھا، حالانکہ کافی وزنی تھا اور اسے کھولتے ہوئے کافی زوردار آواز بھی پیدا ہوتی تھی۔ گلاب خان تھوڑے عرصے کے بعد اس کی چولوں میں تیل بھی ڈالتا رہتا تھا، لیکن مٹی اور گرد سے یہ تیل سوکھ جاتا تھا۔ پھر دھوپ بھی تو کوئی کم نہیں پڑتی، ابھی ذرا سی بارش ہوئی ہے، اس کے بعد دیکھو تماشا، آندھیاں چلیں گی اور مٹی جم جائے گی ان چولوں پر۔ اس نے گیٹ کو پکڑا اور ابھی بند ہی کر رہا تھا کہ ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی اور پھر تھوڑے فاصلے سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ گلاب خان نے منہ پھاڑ کر ادھر دیکھا۔ کوئی جنازہ آ رہا تھا، لیکن بہت کم لوگ اس میں شریک تھے۔ گلاب خان حیران رہ گیا۔ اس نے گیٹ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔
12 بجے کے بعد کسی میت کو دفنانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن لوگ بھی کمال کے ہوتے ہیں، منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں۔ اب بھلا سوچو، نہ پہلے سے کوئی قبر کا آرڈر دیا گیا تھا، نہ کسی نے اس سے ملاقات کی تھی۔ اب کوئی دماغ تھوڑی خراب ہے میرا کہ آدھی رات کو کدال پھاوڑا ڈال کر ان کی خواہشیں پوری کروں۔ وہ رک کر انہیں دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ انہیں سمجھا دے گا کہ اب صبح ہی میت کو لایا جائے، اس وقت تدفین کا کوئی انتظام نہیں۔ وہ لوگ تیز قدموں سے چلتے ہوئے گیٹ تک پہنچ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، سنو بھائی، سنو میری ایک بات سنو۔ گلاب خان نے سامنے کے بنگلے کے باہر روشنی دیکھی۔ یہ انہی بیگم صاحبہ کا بنگلہ تھا جنہوں نے شہباز خان کو ان سے دور کر دیا تھا۔ بنگلے کے سامنے چوکیدار ہوتا تھا، لیکن اس وقت بوندوں اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی وجہ سے وہ بھی غائب تھا۔ گلاب خان گیٹ کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور بولا، تم اس قبرستان کے گورکن ہو نا؟ ہاں جی ہوں۔ تو دیکھو بھائی، ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ 12 بجے کے بعد کسی میت کی تدفین نہیں کی جاتی، لیکن میرے بھائی ہمیں اس وقت تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ گلاب خان نے سن کر کہا، میرے بھائی میت کو دیوار سے باہر رکھو اور انتظار کرتے رہو، بس 6 بجے کے بعد اسے اندر لے آنا، اور کوئی 11 بجے تک اسے میں دفنا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ارے بات تو سنو، اس شخص نے کہا۔ اس نے گلاب خان کو گیٹ میں تالا لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے آگے بڑھا اور بولا، تالا مت لگاؤ، میری بات سنو۔ بھائی صاحب، سرکاری قانون ہے، ہمارا قانون نہیں ہے۔ اگر اس وقت کوئی ایسا کام کریں گے اور پتہ چل گیا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہماری شامت آ جائے گی۔ پھر جو موت کا رجسٹر ہوتا ہے نا، اس میں ہم کون سا دن لکھیں گے بھائی؟ اس وقت ہم معافی چاہتے ہیں۔ دیکھو گورکن، میری بات سنو، ضد مت کرو، قانون تمہارے ساتھ ہے، مجھے دیکھو اور پہچانو، میں پولیس آفیسر ہوں، میرا نام انسپکٹر فرزند ہے، اور ہمارے ساتھ یہ مجسٹریٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ اب تم سوچ لو، اگر تم نے علاقے کے پولیس آفیسر اور مجسٹریٹ کی بات نہ مانی تو تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ میں تمہیں یہاں سے گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا، رات بھر تھانے میں رکھ کر ماروں گا۔ ارے صاحب جی، آپ بلا وجہ ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ اب بے شک پولیس والے ہوں گے اور یہ جج صاحب ہوں گے، لیکن قانون تو آپ ہی کا بنایا ہوا ہے نا۔ دیکھو گورکن، کیا نام ہے تمہارا؟ گلاب خان۔ دیکھو گلاب خان، کبھی کبھی قانون میں لچک بھی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک بارش تیز ہو جائے، کتنی پریشانی ہوگی۔ ہمیں یہ تدفین ابھی کرنی ہے۔ اور سنو، تم بالکل بے فکر رہو، تمہاری مزدوری تمہیں 4 گنا زیادہ ملے گی۔ چلو اب دروازہ کھولو، ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ گلاب خان نے بے بسی کی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ لڑنے بھیڑنے والا آدمی کہاں تھا؟ پولیس اور جج سے کون لڑ سکتا ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور گیٹ کھول دیا۔ ان کی تعداد 6 تھی، 4 جنازہ اٹھائے ہوئے تھے اور 5واں وہ تھا جس نے سامان اٹھایا ہوا تھا۔ ایک ان سب سے پیچھے تھا، گویا مجسٹریٹ صاحب بھی جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ خیر، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، لوگ اپنے اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھاتے ہی ہیں۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ گلاب خان نے گیٹ بند کر دیا، پھر بولا، روشنی آگے لے آؤ۔ قبروں کے درمیان ٹھوکریں کھاؤ گے، ہمیں تو خیر راستہ پتہ ہے، مگر آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تم ایسے کرو گلاب خان، تمہارے پاس روشنی کا کچھ انتظام ہے؟ کوئی لالٹین وغیرہ، وہ بھی لے آؤ، اور کدال اور پھاوڑا بھی لے آؤ، انتظام کر لو، قبر کھودنا ہوگی۔ صاحب کیوں ہماری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ بوڑھے آدمی ہیں، گھر میں اور کوئی مددگار بھی نہیں ہے، ہم قبر کیسے کھودیں گے؟ آپ خود بتاؤ۔ بالکل بے فکر ہو گلاب خان، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آپ سے کیا کہیں گے؟ آپ نے تو پریشان کر دیا ہے۔ یا تم سے کہہ دیا ہے ہم نے کہ تمہاری مزدوری ڈبل بلکہ 4 گنا ہو جائے گی۔ انسان کو کم از کم تھوڑا سا تعاون تو کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہم اس وقت اس لیے میت دفن کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی کچھ مسائل ہیں۔ ایک تو ہم غمزدہ لوگ ہیں، اوپر سے تم یہ نخرے دکھا رہے ہو۔ مزدوری کی بات بالکل نہیں ہے صاحب، ہم اتنی ہی مزدوری لیں گے آپ سے جتنی سب سے لیا کرتے ہیں، بس ہم تو قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ میں نے کہا نا، قانون تمہارے ساتھ ہے، تمہارے سامنے ہے۔ اگر کوئی پریشانی تم تک آتی ہے تو تم ہمارا نام لے دینا، رجسٹر میں ہم اپنے بارے میں تفصیلات لکھیں گے، دستخط بھی کریں گے، اور تم اس کے لیے بھی بے فکر رہو کہ تم اکیلے قبر کھودو گے۔ ہم سب مل کر تمہاری مدد کریں گے۔ پھاوڑے وغیرہ لے کر آئے ہیں،
गुलाब खान बिल्कुल बेबस हो गया था। वो वापस पलटा और अपनी झोंपड़ी पर पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद वो खुदाई का सामान भी लेकर आ गया। एक जगह मुंतखब की गई और वो लोग वाकई उसकी मदद करने लगे। गुलाब खान ने उन्हें मना भी किया और बोला कि सरकार हमारा काम है, हमें करने दें। उनमें से एक ने कहा, नहीं गुलाब खान, तुमने हमारे साथ इंसानियत का सलूक किया है तो हम भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। गुलाब खान ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। उसने 2-3 बार उन्हें देखा। बड़े अजीब से लोग थे। हालांकि फैशनेबल कपड़ों में मलबूस थे, मगर खुदाई का काम बेफिक्री से कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो नरम होता चला गया। उन लोगों की वाकई मजबूरी है, रात भर मैयत कहाँ रखेंगे। यही शुक्र है कि बारिश अभी तेज़ नहीं हुई थी। हल्की बूंदाबांदी मुसलसल जारी थी और बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक इस वक्त कारआमद साबित हो रही थी। खासी देर लग गई और इसके बाद मैयत को कब्र में उतार दिया गया। फिर कब्र बंद कर दी गई। गुलाब खां अपने काम से फारग हो गया। बहुत देर हो गई थी। बीवी और बेटी को इसकी मुसीबत का पता तक नहीं था और वह अपनी छोटी सी कुटिया में मज़े की नींद सो रही थी। गुलाब खां ने सोचा कि ये भी एक ज़िंदगी है। अब आधी रात से ज़्यादा गुजर चुकी है, अब किसी नींद आएगी। तदफीन के बाद उन लोगों ने गुलाब खां का शुक्रिया अदा किया और फिर रजिस्टर में उन्होंने दूसरे ही दिन का इंदराज किया ताकि कोई कानूनी गड़बड़ ना हो। इसके बाद उन्होंने गुलाब खां को पैसे दिए, लेकिन गुलाब खां ने उनसे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लिया। उसने कहा, नहीं साहब, अगर ऐसा करते तो यहाँ गौर करना होते। बाप दादा के ज़माने से यहाँ काम कर रहे हैं। कुछ और काम कर लेते। पैसा बड़ी बुरी चीज़ है, इसका आना और जाना दोनों ही बुरा होता है। वैसे इसका हसूल कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़े से कपड़े उतारने पड़ते हैं, बस फिर पैसे ही पैसे साहिब। हमने आज तक कपड़े नहीं उतारे। तुम बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हो गुलाब खां। बहरहाल तुमने हमारी मदद की है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और इसके बाद वो सब कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। गुलाब खां ने उनके साथ ही गेट तक पहुंचा दिया। उसने कब्रिस्तान का गेट बंद किया। वापस आते हुए अलबत्ता एक बात उसने ज़रूर सोची थी, और वो ये कि ये लोग पैदल आए हैं, कोई गाड़ी वगैरह कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अब पैदल ही वापस जाएंगे। हो सकता है कहीं आसपास ही रहते हों। वैसे पता तो काफ़ी फासले का लिखवाया गया था। बहरहाल वो इन्हीं बातों को सोचता हुआ अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया।